بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ مشکلات و پریشانیوں میں گھبراؤ مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں، وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں۔ اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے، اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرین اچھے لگنے لگتے ہیں۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اس کو سر اور بدن پر لگاؤ، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔
جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، سر درد میں سکون دیتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں تو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ گرم غذائیں بڑھاپا لاتی ہیں، گرم غذاؤں سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا رس لگا کر سوئے کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پئیں، افاقہ ہوگا۔ جو نہار منہ گھاس پر جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بیگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی، عقل بڑھے گی۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا سب سے مفید ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے کپڑوں کو دھو لیں، کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھا کرو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے اور اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے کمر کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے کبھی جسم نہیں تھکتا۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی اور اس سے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر دیں، چٹنی کافی دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ ذرا سا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیں۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہوتی ہے۔ اگر آپ جسم سے خارش اور بدبو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سستا اور آسان علاج پھٹکڑی کو لے کر نہانے والے بالٹی میں گھول لیں۔ نہانے کے بعد پانی جسم پر بہائیں تو اس سے پسینہ بھی نہیں آئے گا، خارش بھی ختم ہوگی اور آپ کے جسم سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی چربی کو ختم کر دیتی ہے۔ پانی کم پینے سے
ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ روزانہ گنے کا جوس پئیں۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ گنے کا رس پی لیں۔ پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اجوائن کی دونی لو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ ہفتے میں ایک بار بدن کی مالش کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھائیں۔ جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگاؤ، چہرہ صاف ہوتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ ادرک ابال کر کھاؤ، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ اپنے پاس گلاب کا پھول رکھا سو جاؤ، مچھر نہیں کاٹیں گے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگاؤ، اس سے غیر ضروری بال آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بانجھ پن عورتوں کو بکری کا گوشت کھلایا کرو، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ جو صبح دیر تک سوتا رہتا ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو ایک دودھ کا گلاس لے کر اس پر 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کریں۔ یہ عمل کریں، رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اس پر بڑھاپا آتا ہے اور وہ سست مزاج ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت لیموں کے چند قطرے چکھ لیا کرو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ جب بھی جوتا خریدنے جاؤ تو شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا پھر تالے میں زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل ڈال دو، اس سے زنگ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ صبح کے وقت لیموں کے چند قطرے چکھ لیا کرو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جائے گا۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے
اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو، پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے، ایسا انسان بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ جھاڑو کھڑا کر کے نہ رکھو، اس سے گھر میں رزق کم آتا ہے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں تو لیموں کا رس چہرے پر لگاؤ، اس سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے۔ اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ، کھانے کے اوپر سے پانی مت پیو۔ جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاگتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کی پرابلم نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو صبح اٹھ کر نہایا کرو۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کا کھٹاپن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بصیرہ کرنے آ جاتے ہیں۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم بیماریوں سے پاک رہے گا۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں، وزن 7 دن میں کم ہو جائے گا۔
اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔